جن کے پیدائش سے پہلے ہی آسمانوں میں اشارے ظاہر ہونے لگے تھے کہ یہ شخص دنیا میں ایک بڑا مقام حاصل کرے گا۔ ان کی زندگی کے واقعات آپ کو حیران کر دیں گے اور ان کے روحانی سفر کی گہرائیوں میں لے جائیں گے۔ تو چلیے اس داستان کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کن اسرار اور رموز کو پایا، کن عالم و مکانات کا سفر کیا اور شیطان سے صحرا میں کیا گفتگو کی۔ یہ داستان آپ کے دل کو چھو جائے گی اور شاید آپ کی سوچ کو بدل دے گی۔ یہ داستان ہے ایک عظیم صوفی عالم حضرت عبد القادر جیلانی کی۔ نائف کے چھوٹے سے گاؤں میں 470 ہجری میں ایک رات جب اندھیرا چھایا ہوا تھا، سید موسیٰ اپنی بیوی فاطمہ کے ساتھ سو رہے تھے۔ اس رات سید موسیٰ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور تمام اولیاء کے ساتھ ایک شاندار محفل میں تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے موسیٰ میرے پیارے فرزند، اللہ تعالیٰ نے تجھے آج ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ بیٹا ایسا ہے کہ اس کا مقام تمام اولیاء سے بلند ہے اور یہ میری نسل سے ہے۔ صبح جب موسیٰ کی آنکھ کھلی تو آسمان روشنی سے جگمگا رہا تھا، ان کا دل نور الہی سے بھر گیا۔ جلد ہی فاطمہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام رکھا گیا عبد القادر جیلانی۔ یہ بیٹا کوئی عام بچہ نہیں تھا، رمضان کا مہینہ تھا اور یہ ننھا سا عبد القادر دن بھر دودھ نہ پیتا، صرف افطار کا وقت آنے پر ہی وہ دودھ پیتا۔ اس غیبی کرشمے نے لوگوں کو حیران کر دیا، اتنا کہ جب بادلوں کی وجہ سے رمضان کے ختم ہونے کا وقت معلوم نہ ہوتا تو لوگ اس بچے کو دیکھتے۔ اگر وہ دن بھر دودھ نہ پیتا تو سمجھ لیتے کہ رمضان ابھی جاری ہے۔ امام ربانی نے فرمایا، تمام اولیاء کو جو روحانی برکت ملتی ہے وہ حضرت عبد القادر جیلانی کے ذریعے سے ہی ملتی ہے۔ عبد القادر جیلانی کا بچپن بھی عجیب واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ ایک بار جب وہ چھوٹے تھے، وہ عید کے دن کھیت میں ہل جوت رہے تھے۔ ایک بیل کے پیچھے چلتے ہوئے انہوں نے بیل کی دم پکڑی ہوئی تھی۔ اچانک بیل نے ان سے کہا، اے عبد القادر، تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، نہ ہی تجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سن کر وہ ڈر گئے اور گھر کی طرف بھاگے۔ گھر کے چھت پر چڑھ کر انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دور کے ملکوں کو ان کے آنکھوں کے سامنے لا دیا۔ انہوں نے عرفات کے میدان میں حاجیوں کو کھڑے دیکھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنی ماں سے کہا، مجھے اللہ کے راستے پر چلنے کی اجازت دو، مجھے بغداد جا کر علم حاصل کرنا ہے اور اولیاء سے ملنا ہے۔ ان کی ماں نے اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے 80 سونے کے سکوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا ان کے بھائی کو دیا اور آدھا عبد القادر کے لیے ان کے کرتے میں چھپا کر سل دیا۔ ماں نے کہا، جاؤ علم کے سفر پر، لیکن یہ یاد رکھنا چاہے کوئی بھی حالات ہو ہمیشہ سچ بولنا۔ اس طرح 11 سال کی عمر میں عبد القادر جیلانی بغداد کے سفر پر نکل پڑے۔ بغداد کے سفر کے دوران ایک واقعہ ہوا جو ان کی سچائی اور ایمان کی مثال ہے۔ ایک قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کچھ دن بعد ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ہر شخص کا سامان چھین لیا۔ ایک ڈاکو نے عبد القادر سے پوچھا، اے لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ ڈاکو نے ہنستے ہوئے کہا، اتنی چھوٹی عمر میں اتنے پیسے؟ جاؤ مذاق مت کرو۔ اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ بعد میں ڈاکوؤں کے سردار نے سنا کہ ایک لڑکے نے 40 سونے کے سکے کا ذکر کیا۔ اس نے عبد القادر کو بلایا اور پوچھا، کیا تیرے پاس سچ میں 40 سونے کے سکے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، میرے کرتے کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے کرتا کاٹ کر دیکھا اور سچ میں 40 سونے کے سکے نکلے۔ حیران ہوتے ہوئے اس نے پوچھا، تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو چپ رہ سکتا تھا۔
عبد القادر نے کہا، میری ماں نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی نصیحت کی۔ میں نے وعدہ کیا کہ چاہے کوئی بھی حالات ہو جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ تعالیٰ سچوں سے پیار کرتا ہے اور جھوٹوں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ سن کر ڈاکو کا دل پگھل گیا۔ اس نے کہا، اے لڑکے، تو نے اپنا حق کا مال بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا اور میں ساری زندگی جھوٹ اور چوری میں گزار دی، میرا کیا ہوگا؟ اس نے عبد القادر کا ہاتھ پکڑا، توبہ کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ چوری چھوڑ دی۔ سب نے قافلے کا سامان واپس کیا اور عبد القادر کے 40 سونے کے سکے بھی واپس ملے۔ اس طرح چھوٹی سی عمر میں ہی انہوں نے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا اور کئی ڈاکوؤں کو توبہ کروائی۔ بغداد پہنچ کر انہوں نے وہاں کے مشہور علماؤں سے علم حاصل کیا، لیکن ایک وقت آیا جب انہوں نے تنہائی اختیار کی۔ 25 سال تک وہ بغداد کے کھنڈروں اور صحراؤں میں رہے، دنیا سے دور، اپنے نفس سے جنگ لڑتے ہوئے۔ انہوں نے ہر اس چیز سے دوری اختیار کی جو نفس کو پسند تھی۔ جب نفس نیند مانگتا تو وہ رات بھر قرآن پڑھتے۔ ایک بار جب وہ تھک کر سوچ رہے تھے کہ تھوڑی دیر سو لے تو انہوں نے نفس کو سبق سکھانے کے لیے ایک پیر پر کھڑے ہو کر پوری قرآن پڑھ ڈالی۔ سورہ الانشراح کی آیت بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے ان کے دل کو سکون دیتی تھی۔ ایک بار شیطان ایک روشنی کے روپ میں ان کے سامنے آیا اور بولا، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، تیری عبادت سے اتنا خوش ہوا کہ میں تیرے لیے حرام کو حلال کر دیا۔ عبد القادر نے ترنت پوچھ لیا کہ یہ شیطان ہے۔ انہوں نے کہا، اے شیطان، دور ہو جا، تیری یہ روشنی اندھیری ہے۔ شیطان نے کہا، تیرے حکمت نے مجھے پھر ہرا دیا، اس دھوکے سے میں نے ہزاروں کو گمراہ کیا۔ جب شیطان نے عبد القادر سے پوچھا، تو نے یہ دھوکہ کیسا پہچانا؟ تو انہوں نے کہا، اگر کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے حرام سے چھٹ سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوتے۔ جب انہیں یہ اجازت نہیں ملی تو کسی اور کو کیسے مل سکتی ہے؟ 25 سال کی تنہائی کے بعد جب انہوں نے اپنے نفس پر قابو پا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی روحانی بلندیوں سے نوازا، وہ غیبی عالم کے سفر کرنے لگے۔ ایک بار انہوں نے ایک پتا توڑا اور وہ حلوہ بن گیا۔ سمندر کا کھارا پانی ان کے ہاتھوں میں میٹھا ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کرامات سے دوری اختیار کی کیونکہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے۔ ایک بار حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں بغداد میں داخل ہونے سے روکا اور کہا کہ تمہیں ابھی 7 سال اور انتظار کرنا ہوگا۔ انہوں نے 7 سال اور تنہائی میں گزاری اور پھر ایک سرد رات میں غیب سے آواز آئی، اب تو آزاد ہے۔ اس کے بعد وہ بغداد واپس گئے۔ بغداد واپس آنے کے بعد ان کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ لوگ ان کے بیانات سننے کے لیے 70,000 کی تعداد میں اکٹھا ہوتے۔ ان کے کرامات کے واقعات لوگوں کے زبان پر تھے۔ ایک بار ایک عورت اپنے بیٹے کو مدرسہ چھوڑنے آئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بھوک اور کمزور تھا، جبکہ حضرت عبد القادر ایک مرغ کھا رہے تھے۔ غصے میں اس نے کہا، آپ یہ مرغی کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا بھوکا ہے۔ حضرت عبد القادر نے مرغی کے اوپر ہاتھ رکھا اور اللہ کے حکم سے مرغی زندہ ہو گئی۔ انہوں نے عورت سے کہا، جب تیرا بیٹا ایسا کر سکتا تب وہ جو چاہے کھا سکے۔ ایک اور واقعے میں ایک نصرانی جوان نے کہا کہ اگر کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ حضرت عبد القادر نے ایک پرانی خبر سے ایک مردہ مومن کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا اور نصرانی نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک بار ایک شخص ان کے پاس آیا جس کی بیٹی جن کے اثر میں تھی۔ حضرت عبد القادر نے اس شخص کو جن کے سردار کے پاس بھیجا اور ان کے حکم سے جن نے اس بیٹی کو آزاد کیا۔ ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ رمضان میں انہیں کئی گھروں سے دعوت قبول کی اور ہر گھر کے لوگوں نے کہا کہ حضرت عبد القادر ان کے ساتھ افطار کرنے آئے۔
حالانکہ ان کا خادم جانتا تھا کہ وہ گھر پر ہی تھے۔ یہ کرشمہ اللہ کے حکم سے ہوا کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ موجود تھے۔ ایک عالم جو حضرت عبد القادر کے کرامات کا انکار کرتا تھا، ایک جمعہ کے دن ان کے پاس آیا اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ اولیاء وقت کو موڑ سکتا ہے اور جو کام سالوں میں ہوتا ہے وہ ایک دن میں کر سکتا ہے؟ حضرت عبد القادر نے کہا، اللہ اپنے بندوں کو ایسے قدرت دیتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا، میں اس پر یقین نہیں کرتا۔ حضرت عبد القادر نے مسکراتے ہوئے کہا، جمعے کی نماز کا وقت قریب ہے، یہ جائزہ اٹھاؤ۔ وہ شخص جائزہ اٹھا کر ان کے ساتھ مسجد کی طرف چلا۔ راستے میں ایک چشمے پر وہ وضو کرنے رکا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ پانی میں ڈالا، وہ ایک بازار میں ایک لوہار کے دکان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے لوہار سے اس کا ہنر سیکھا، سالوں تک کام کیا، شادی کی اور 2 بچے پیدا ہوئے۔ ایک دن جب وہ لوہے کو آگ میں ڈال رہا تھا تو اچانک وہ واپس چشمے پر وضو کرتے ہوئے پایا گیا۔ حیران و پریشان وہ جیسا اٹھ کر مسجد پہنچا۔ حضرت عبد القادر نے اس سے پوچھا، اب بھی انکار ہے؟ اس شخص نے اپنی کہانی سنائی اور کہا کہ اس کا دل اب بھی اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عبد القادر نے کہا، یہ نہ خواب تھا نہ وہم، یہ سچ تھا۔ بعد میں اس شخص کی بیوی اور بچے اس کے پاس لائے گئے اور وہ حضرت عبد القادر کا مرید بن گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی کے اقوال اور نصیحت آج بھی لوگوں کے دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ ایک بار ایک شخص نے ایک غلام خریدا جو بہت دیندار تھا۔ اس نے غلام سے پوچھا، تجھے کیسا کھانا، کپڑے یا کام پسند ہے؟ غلام نے ہر سوال کا جواب دیا، جو تو دے دے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، کاش میں بھی اپنے رب کے سامنے ایسا جھک سکوں۔ غلام نے کہا، اے مالک، کیا ایک غلام اپنے رب کے سامنے اپنی مرضی رکھ سکتا ہے؟ یہ سن کر اس شخص نے غلام کو آزاد کر دیا اور کہا، اب میں تیری خدمت کروں گا کیونکہ تو نے مجھے بندگی کا صحیح طریقہ سکھایا۔ ایک بار ڈاکوؤں نے حضرت عبد القادر کے قافلے پر حملہ کیا۔ جب یہ خبر انہیں ملی تو انہوں نے کہا، الحمدللہ۔ بعد میں جب قافلہ واپس ملا تو پھر انہوں نے کہا، الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ انہوں نے کہا، جب قافلہ لوٹا گیا تو میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ کہیں دنیا کی محبت تو نہیں۔ جب مجھے کوئی غم نہیں ملا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب قافلہ واپس آیا تو میں نے پھر اپنے دل کو دیکھا کہ کہیں دنیاوی خوشی تو نہیں۔ جب وہ بھی نہیں ملی تو میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کی ایک مشہور دعا یہ ہے، اے اللہ، ہمیں اپنے پاس واپس لے لے، اپنے در پر قائم رکھ، ہمیں اپنے لیے آپ کے ساتھ اور آپ کے اندر رکھ، ہمیں تیری خدمت میں خوشی عطا کر، ہمارے دلوں کو کسی اور کی محبت کا گھر نہ بنا دے، ہمیں گناہوں سے دور رکھ اور اپنی بندگی کے قریب لے، ہمیں اپنی قربت کا مزہ چکھا اور اپنی راہ میں ہماری زندگی گزار دے، آمین۔ 1166 کی فروری میں 88 کی عمر میں حضرت عبد القادر جیلانی کا وصال ہوا۔ ان کے آخری دنوں میں جب ایک شخص نے ان کی صبر کی تعریف کی تو انہوں نے کہا، میں صرف 1 ہفتہ اور تھکوں گا، اس کے بعد میں وصال کر جاؤں گا۔ 1 ہفتے بعد جب وہ بیمار تھے، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، تھوڑی جگہ چھوڑ دو، یہاں تمہارے علاوہ اور بھی ہے۔ جب ان کے بیٹے عبد الجبار نے پوچھا، آپ کو کہاں درد ہے؟ انہوں نے کہا، میرے سارے جسم میں درد ہے سوائے میرے دل کے، میرا دل اللہ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے آخری نصیحت دی، صرف شیطان ہی رحمت سے محروم ہے، چاہے کیسی بھی حالت ہو، اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد وہ بغداد میں اپنے گھر میں وصال کر گئے، جہاں آج بھی ان کا مزار ہے۔
اگر آپ اس بے شمار کائنات میں کبھی تنہا محسوس کریں جبکہ ستارے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہے تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ اس داستان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور یوٹیوب کے گہرائیوں میں گم ہونے سے بچنے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ ہر سبسکرائبر ایک ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے میں مدد کرے گا۔ لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔